دعوت اسلامی کے مشہور رکن شورا ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، حاجی عمران اتاری صاحب، مفتی فضیل صاحب، حضرت علامہ مظفر حسین شاہ صاحب. تحدیث نعمت کہتے ہیں اس کو. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، چونکہ میں دارالعلوم امجدیہ اس سے منسلک ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں، تو وہ شاگردے میں آ گئے، ہم استاد بن گئے. علامہ بشیر فاروقی صاحب اور ہمارے آصف عبداللہ صاحب اور ہمارے غلام غوث بغدادی صاحب، اچھا، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں. یہ دارالعلوم امجدیہ سے منسلک رہے، یہاں پڑھتے رہے. میں نے تو ان کو کہا کہ دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہمیں اپنے نظروں میں رکھنا ہے، حشر میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ حضور کی نعت خوانی کر رہے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ آپ واقعی مسجد کے امام بننا چاہتے تھے یا کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ حقیقی اور سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 بھائی، میں درمیان ہوں، 2 مجھ سے بڑے ہیں، 2 مجھ سے چھوٹے ہیں. میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ شروع سے میں بچپن سے سن رہا ہوں جب چھوٹا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے محمد رفیق عباسی، اس کو میں حافظ بناؤں گا. یہ ان کے جملے دہرا رہا ہوں. اس کو میں قرآن کا حافظ بناؤں گا، قرآن کا قاری بناؤں گا، اس کو میں عالم بناؤں گا، اس کو میں مفتی بناؤں گا. یہ جملے ان کے مجھے ابھی تک ذہن میں نقش ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، میرا نام ہے علی جعفرانی اور آج میرا پوڈ کاسٹ ہے، اور آج میرے ساتھ ہیں محمد رفیق عباسی صاحب، جو ہمارے پہاڑی مسجد کے امام صاحب ہیں. اور بہت ریکویسٹ کے بعد یہ کہیں بھی نہیں جاتے، انہوں نے ہماری بات مانی، اور مطلب میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ آج آئے. اور میرے فیوریٹ ہیں، کیونکہ جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی تو یہ حج پہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا میں ضرور آؤں گا کیونکہ تم بہت اچھے بچے ہو. تو السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ حضرت یہ بتائیں کہ کیسا رہا حج کا سفر آپ کا، کیسے سلسلہ رہا، کیسے گئے، سب بتائیں ذرا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اور آپ نے حج کے بارے میں سوال کیا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ سفر میں نے میمن جامع مسجد پہاڑی سے ہی کیا، یہاں سے لے کر مکۃ المکرمہ، پھر جو ہے عزیزیہ، اور اس کے بعد منی، اس کے بعد عرفات، مزدلفہ، پھر منی، پورا حج کی ادائیگی. پھر حج کے بعد جو ہے مکہ ٹاور میں ہم رہے، اس کے بعد مدینہ المنورہ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میمن مسجد سے لے کر تمام سفر مکہ المکرمہ کا، مدینہ المنورہ کا اتنا شاندار رہا، اتنا شاندار رہا، اتنا شاندار رہا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. آرام، راحت، چین، سکون ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ پہاڑی مسجد کا نام پہاڑی مسجد کیسے پڑا؟ کچھ آپ اس بارے میں بتائیں گے؟ جی، اس کا نام تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ میمن جامع مسجد پہاڑی. جی، اللہ کا شکر ہے کہ میمنوں کی مسجد. اچھا، پہاڑی چونکہ یہ جگہ دوسری جگہوں کی بنسبت اونچائی پہ ہے، ایک سمجھیں پہاڑی پہ بنائی گئی ہے، تو اس لیے پہاڑی والی مشہور ہو گئی. تو ہے یہ میمن جامع مسجد پہاڑی والی مشہور ہے، کیونکہ پہاڑی کے اوپر ہے، ہوادار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے. آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، اتنا سکون ہے اس مسجد میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں 2009 سے یہاں ہوں. میرے پاس جتنے بھی شاگرد ملنے آتے ہیں یا علماء آتے ہیں یا دوسرے احباب بھی آتے ہیں، تو جب وہ میمن مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد جب مجھے مل کے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس مسجد میں اتنا سکون ہے، اتنا آرام ہے، اتنی راحت ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جن حضرات نے اس میمن مسجد کو اس پہاڑی پہ بنایا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ بنایا ہے اور کس للہیت کے ساتھ بنایا ہے. اور مسجد بھی اگر آپ تو ماشاءاللہ تشریف لاتے رہتے ہیں، پہلے سب میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد کی جو بناوٹ ہے وہ بھی کتنی خوبصورت ہے. اس کے دروازے دیکھیں، کھڑکیاں دیکھیں، اور سامنے سے اتنی شاندار ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے کہ بہت ہی جو ہے سکون ہے، بہت ہی راحت ہے. کتنے میرے نمازی بھی ہیں جو گولڈن مارکیٹ میں یا دوسری جگہوں میں کاروبار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں امام صاحب نماز تو وہاں پڑھی مگر وہ والا سکون نہیں ملا، ذہنی، جسمانی، روحانی جو سکون میمن جامع مسجد پہاڑی میں ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں ابھی حضرت کہیں نکلتا ہوں نماز کے لیے تو میں کہتا ہوں کہاں کہتے ہیں، بولے کہاں نماز پڑھیں؟ میں نے کہا پہاڑی مسجد. بولا وہاں آپ؟ میں نے کہا اتنا بخدا دل سے کہہ رہا ہوں، مطلب کوئی ایسی کوئی بڑائی چڑھائی والی بات نہیں، اللہ کی ذات ہے، یقین مانے اتنا کوئی سکون اور کھلی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے. صاحب علی جعفرانی صاحب، میں نے جو یہ جملہ کہا ہے کہ اس مسجد میں، یہ میں نے اپنی وجہ سے نہیں کہا، میری وجہ سے نہیں،
یعنی میں بھی اس مسجد میں اتنا سکون محسوس کرتا ہوں، اتنی راحت محسوس کرتا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی جو ملنے جلنے والے ہیں، جو نمازی ہیں، جو دور دراز سے بھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ ان کا بھی بیان یہی ہے کہ اس مسجد میں اتنا سکون ہے، اتنا آرام ہے، اتنی راحت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا، کس اخلاص کے ساتھ لگایا، اسی کی برکت ہے یہ۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، سلامت رکھے، نمازیوں کو آباد رکھے، اور میں یہ کوئی کسی اس میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں 2009 سے یہاں ہوں، انتظامیہ کے لوگ اتنے اچھے ہیں، نمازی اتنے اچھے ہیں، آج تک مجھے کسی نے کوئی اس طرح کی کوئی بات، اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سفید داڑھیوں والے بزرگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی کبھی میں ان کو منع بھی کرتا ہوں، مگر اب وہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ہماری اس مسجد کو آباد رکھے۔ تو بہت یعنی جو ہے ہر لحاظ سے نمازی بھی، انتظامیہ بھی، دور دراز سے آنے والے نمازی بھی ماشاءاللہ بہت جو ہیں اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ اویس بھائی سے کیسا تعلق ہے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، تو اسلامک، اور آپ کی ایک ویڈیو آئی جس میں آپ آئے، اویس بھائی کھڑے ہو گئے، آپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اور بڑے الگ ہی معاملات، مطلب وہ ویسے ہی میں لگتا ہے کہ آپ بڑی رسپیکٹ آپ کی کرتے ہیں۔ اور اچھا میں عرض کروں آپ سے، میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ میری کوئی وہ نہیں ہے۔ اویس بھائی جو ہیں، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حضور کے شناخواں ہیں، وہ کوئی کم ہستی نہیں ہے، کم شخصیت نہیں ہے، بہت نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، اوراد وظائف کتنے پڑھتے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ نیک ہیں، اور دربار رسالت میں ان کی حاضری ہو رہی ہوتی ہے، ان کو حضور کا دیدار بھی ہوا ہے، اور حضور کے شناخواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب کے صدقے نعت خوانی کا ملکہ بھی عطا فرمایا، یہ نعتیں بھی لکھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات دیکھیں کہ وہ بین الاقوامی نعت خواں ہیں، شہرت کے حامل ہیں، اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہے۔ میں کسی گنتی میں نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو، میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو الحاج محمد اویس رضا صاحب کے جو جوتے ہیں نا، جوتوں کی مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتا، میں اتنی ان کو عزت دیتا ہوں۔ تو میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ عزت کرنے کے لیے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے جو ہے نا حافظ ہیں، جو ہدایت کے بخشش ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کی شرح آپ دیکھیں کہ جب وہ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو اس شعر کو پڑھیں گے، اس کے میں الفاظ ہیں، اس کے معنی بتائیں گے، معنی بتانے کے بعد قرآن اور حدیث سے وہ پڑھیں گے، پھر اس کا مطلب بیان کریں گے، خلاصہ بیان کریں گے، پھر دیکھیں پھر وہ شعر پڑھیں گے تو کس طرح ذہنوں میں نقش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے شناخواں ہیں اور اعلیٰ حضرت کے کلام کے حافظ ہیں، تو ہم ان کا بہت ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے انہیں محفوظ رکھے۔ میں تو ان کے سامنے موجودگی میں، عدم موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ کوئی ایسا نعت خواں جو آپ کے دل میں بسا ہو، آپ جب سنتے ہو ان کو تو ایسا لگتا ہو کہ جی ان سے بہتر کوئی نعت خواں ہے ہی نہیں؟ میری نظر میں تو اویس بھائی ہیں، اول آخر۔ جب بھی کبھی ان کا میرا کچھ قریب ہوتا ہے تو میں خود ہی چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی دعوت نہیں، بیٹھ کے سن لیتا ہوں، مگر اگر وہ دیکھ لیں تو وہ جب تک مجھے اسٹیج پہ نہیں بلوائیں گے نہیں، اور عام دعوتوں میں، شادیوں میں، نعت خوانیوں میں مجھے بھی دعوت ہوتی ہے تو پھر میں ان کے پاس ہی بیٹھتا ہوں۔ میری کوشش یہ تھی کہ قدموں میں بیٹھوں، مگر وہ بہت عزت دیتے ہیں۔ اللہ نے دیکھا نا ان کو اتنی عزت دی ہوئی ہے، وہ ہم جیسوں کو بھی جو ہے عزت دیتے ہیں، یوں ہے۔ تو میرے پسندیدہ نعت خواں یہی ہیں۔ میں جب بھی، ابھی اللہ کا شکر ہے آپ نے جیسے ذکر کیا، میں مدینے میں بھی تھا، مکہ میں بھی تھا، تو وہاں بھی خانہ کعبہ کے متعلق جو ان کی نعتیں ہیں وہ سنتا رہا، حرم میں جو مدینہ طیبہ، گنبد خضرا وہ سنتا رہا۔ تو جہاں بھی ہوتا ہوں میں ان کی نعتیں سنتا ہوں، پروگرام ہوتا ہے تو شرکت بھی کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، دست بوسی کرتا ہوں، تو بہت ان کی عزت کرتا ہوں۔ جی محبت ہے ان کی، اللہ ان کی محبت سلامت رکھے۔ میں نے تو ان کو کہا کہ دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہیں،
قبر میں بھی ہمیں اپنے نظروں میں رکھنا ہے, حشر میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ حضور کی نعت خوانی کر رہے ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ میں نے ان کو کہا کہ اپنی نظروں میں رکھیں. نیک ہیں وہ بہت ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں حضرت کہ نارملی ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو نماز میں ایک بالکل سادگی, بالکل آرام آرام سے ایک ایک چیز کو پڑھنا, کیونکہ وہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ ہے چیزیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا کہ یہ ایسی ہیں یا ویسی کی بات نہیں, مطلب آپ سکون, جب آپ نے بات کی نا کہ وہ مسجد میں سکون, مگر اس میں یہ میرا پرسنلی اپنا اوپینین یہ ہے کہ جب آپ امامت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا بالکل ایک آرام سے نا, مطلب اس میں کوئی جلدی نہیں ہوتی ماشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو بالکل ایک ایک چیز کو آرام سے پڑھنا, جو اب آیت بھی پڑھتے ہیں بڑا سکون سے آرام سے پڑھتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو نماز ایک عبادت ہے, اور عبادت یہ کہ ہم وضو کر کے مسجد میں آ گئے ہیں, صف میں کھڑے ہو گئے ہیں, تکبیر تحریمہ کہا کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں. تو ایک جو ہے سکون سے, اطمینان سے, عاجزی سے, انکساری سے, خاکساری سے اس بارگاہ میں ہم نے کھڑا ہونا ہے. تو نمازیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبی نماز ہو جائے, نہ بہت لمبی ہو نہ بہت مختصر ہو. حدیث میں ارشاد فرمایا خیر الامور اوساطها, بہترین کاموں میں جو ہے نا میانہ روی ہے. تو نماز میں بھی میانہ روی ہو تاکہ نمازیوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہو. مگر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا مسجد میں سکون ہے, تو مسجد میں سکون ہے تو نمازوں میں بھی سکون ہے, امام میں بھی سکون ہے. تو یہ جو ہے سب اللہ کا فضل و کرم ہے. اور ہمارے بزرگوں کے جنہوں نے ہمیں یہ پڑھایا, علامہ اظہری صاحب ہیں, مفتی وقار الدین صاحب ہیں, مفتی ظفر نعمانی صاحب ہیں, علامہ حسن حقانی صاحب ہیں, میرے پیر و مرشد سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب ہیں. اگر آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو کس اطمینان سے نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے. ثانیہ نشتر پارک میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں تھے, دھماکہ ہوا مگر انہوں نے پرسکون طریقے سے پوری نماز ادا کی ہے. نماز کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو ہمیں بزرگوں کے صدقے یہ چیزیں ملی ہیں کہ نماز میں اعتدال بھی ہو, سکون بھی ہو, آرام بھی ہو, راحت بھی ہو, اور بہت جو ہے مسنون طریقے سے اخلاص سے نماز ادا کی جائے تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ آپ واقعی مسجد کے امام بننا چاہتے تھے یا کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ جو حقیقی اور سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں, میں درمیانہ ہوں, 2 مجھ سے بڑے ہیں, 2 مجھ سے چھوٹے ہیں. میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ شروع سے میں بچپن سے سن رہا ہوں, جب چھوٹا تھا کلاس 1 میں کلاس 2 میں پڑھتا تھا اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے محمد رفیق عباسی, اس کو میں حافظ بناؤں گا. یہ ان کے جملے دہرا رہا ہوں, اس کو میں قرآن کا حافظ بناؤں گا, قرآن کا قاری بناؤں گا, اس کو میں عالم بناؤں گا, اس کو میں مفتی بناؤں گا. یہ جملے ان کے مجھے ابھی تک ذہن میں نقش ہوئے ہیں. اچھا مجھے اسکول میں داخل کروایا تو میں نے 5ویں تک اسکول پڑھا. اسکول میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میرے پاس تحریریں موجود ہیں جس میں ہمارے جو ٹیچر ہوتے تھے, وہ ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے, ان کا مجھے شاباش دی ہے, بہت اچھا بچہ ہے, بہت ذہین ہے. تو میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ یہ 2 بچے جو بڑے ہیں اور 2 چھوٹے ہیں, یہ درمیانہ ہے, اس کو حافظ قاری عالم بنانا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے شروع میں, یہ تقریباً میں 1975 کی بات کر رہا ہوں, چھوٹا تھا, تو ابھی یہ مفتی عبدالعلیم قادری صاحب ہیں شاہ فیصل میں, یہ اس وقت وہاں گل احمد مل ہے اس کے قریب, یہ وہاں امام خطیب ہوتے تھے, چھوٹی سٹیل مل ہے. تو میرے والد جمعہ پڑھنے وہاں جاتے تھے. تو میرے والد ان کے پاس گئے, جمعہ پڑھا, جمعہ کے بعد مجھے وہاں ان سے ملایا, کہا کہ یہ میرا بچہ ہے, میں اس کو دین کے لیے وقف کرنا چاہ رہا ہوں. میں بھی خوش ہوتا تھا کہ اچھی بات ہے, آگے کیا ہوگا, اتنا پتہ تو تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جمعہ ہم نے پڑھا, جمعہ کے بعد انہوں نے ہمیں ادارے کا پتہ لکھ کر دے دیا کہ آپ ہفتے کو ان کو وہاں لے آئیں. میرے والد جو ہیں مجھے وہاں لے کر گئے, داخلے کی بات ہو گئی, حفظ میں مجھے داخل کر دیا گیا. قرآن مجید میں نے پورا وہاں حفظ کیا ہے. مفتی عبدالسبحان صاحب جو مفتی اعظم سرحد کے صاحبزادے, مفتی شائستہ گل صاحب جو تحریک پاکستان کے بہت اہم رکن ہیں, ان کے صاحبزادے مفتی عبدالسبحان صاحب, ان کا ادارہ ہے وہ دارالعلوم قادریہ سبحانیہ جو شاہ فیصل کالونی نمبر 5 پہ واقع ہے. تو پورا قرآن مجید میں نے حفظ وہاں کیا. جب قرآن مجید حفظ کر لیا تو پھر وہاں سے ملیر میں ایک مجددی نعیمیہ مدرسہ ہے مفتی اعظم سندھ مفتی عبداللہ صاحب کا, پھر میں نے
1 سال وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کی. 1982 میں مفتی عبداللہ صاحب وہ شہید ہوئے ہیں، تو پھر وہ ادارہ چھوڑ کے میں یہاں دارالعلوم امجدیہ آ گیا. 1983 سے پھر اسی ادارے سے منسلک ہوں. تو پوری اچھا والد صاحب کی خواہش پوری ہوئی، میں نے حفظ بھی کر لیا، میں نے تجوید بھی پڑھ لی، اور پھر عالم کا کورس بھی جو ہمارے یہاں 8 سالہ کورس ہے وہ بھی کر لیا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں مفتی کورس ہوتا ہے، میں نے وہ بھی کیا. اچھا صرف اور نحو اور منطق کے دورے ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، اس کے وہ کورس ہوتا ہے وہ بھی میں نے کیے. اردو کا پھر ادھر میٹرک کا امتحان دیا، آگے بھی امتحان دیے، مگر زیادہ توجہ چونکہ میرے والد صاحب کی یہ تھی کہ آپ دین کی طرف منسلک رہیں گے، حافظ آپ کو بننا ہے، قاری آپ کو بننا ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے اور استاد بننا ہے دینی ادارے میں، اور مسجد میں امام خطیب بننا ہے. یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، ان کی دعائیں تھیں، وہ پوری ہوئی ہیں. اس طرح میں دین کی طرف آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ بڑے لوگ ہیں آگے اپنا نام لگاتے ہیں کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، آپ بالکل سادگی کے ساتھ خیر یہ کوئی میرا وہ نہیں ہے، مگر میں آپ کو شرعی مسئلہ بھی بتاؤں. جی اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں لکھا ہے، بڑے بڑے اکابر نے لکھا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حضرت لگانا، علامہ لگانا، مولانا لگانا، مفتی لگانا، حافظ لگانا، قاری لگانا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں. صحیح، اپنے منہ میاں مٹھو بننا درست نہیں. صحیح بات ہے. ظاہر بات ہے کہ دیکھیں ایک مشک کی ڈلی اگر رکھی ہوئی ہے نا تو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ مشک ہے، مشک سے خود خوشبو آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، تو وہ جہاں بھی بیٹھیں گے وہ خود ہی پتہ چل جائے گا. اور یہ اپنے ناموں کے ساتھ لگانا منع ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب میرے استاد ہیں، علامہ اظہری صاحب میرے استاد ہیں، مفتی ظفر نعمانی صاحب میرے استاد ہیں، علامہ حسن حقانی صاحب اور کتنے اکابر، ان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھتے ہوں، مولانا لکھتے ہوں، حافظ لکھتے ہوں، نہیں. حالانکہ وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، مفتی اعظم عالم اسلام ہے، مگر وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھتے. اگر وہ کوئی لکھتا ہے کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. تو یہ ایک نمود اور نمائش اور ریاکاری کہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عالم یہ سب لکھ رہے ہیں، وہ خود ہی لکھ رہے ہیں، کارڈ چھاپے ہوئے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. ہاں اتنا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوئی عالم کسی جگہ چلا جائے کسی علاقے میں جہاں اس کو کوئی جانتا نہ ہو تو تعارف کے طور پر یہ کہہ دے کہ اگر کسی نے کوئی دینی مسائل معلوم کرنے ہوں، دینی کوئی مشورہ کرنا ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ میں عالم دین ہوں، مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں آگاہی کے لیے. ورنہ اپنے نام کے ساتھ حافظ قاری عالم یا اس قسم کے القابات، بعض لوگ عامل بھی لکھ دیتے ہیں، کامل بھی لکھ دیتے ہیں، بہت سارے القابات، تو وہ دینی اور شرعی نقطۂ نگاہ سے بھی وہ درست نہیں ہے جو کتابوں میں لکھا. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ ہم نے تو بڑا سنا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو آپ نے پڑھایا ہے، بڑے معاملات ہیں، کیونکہ میں کچھ ٹائم پہلے رمضان میں شاید بیٹھا ہوا تھا تو کوئی بہت بڑے علماء آئے، انہوں نے کہا جی مجھے تو انہوں نے پڑھایا، تو ہم حیران ہو گئے، کہنے لگے یار یہ تو آپ اپنے منہ سے بتائیں نا حضرت کہ کون کون ہیں لسٹ میں. دیکھیں یہ اگر میں تحدیث نعمت کہتے ہیں اس کو، جی یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے جی کہ چونکہ میں دارالعلوم امجدیہ ام المدارس ہے جی اس سے منسلک ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں. جی اب ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ اگر دیکھیں گے تو کراچی، صوبہ سندھ، اندرون بیرون، پنجاب، بلوچستان، کشمیر، یہاں تک کہ باہر کے بھی طلباء تھے. بالکل. اب اس میں جو طلباء داخلہ لیتے ہیں تو تقریباً کم و بیش 350 400 طلباء رہائشی ہوتے ہیں، اور باہر سے بھی جو آتے ہیں تو ان کو ملا کر 400 450 500 طلباء ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اب اس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے ہاں درجہ اولیٰ کہلاتا ہے، درجہ اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب ظاہر بات ہے اس میں جو آتا جا رہا ہے اسی حساب سے ہم بھی پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، صحیح. تو وہ شاگردی میں آ گئے، ہم استاد بن گئے. ماشاءاللہ. تو اس طرح بہت جو ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مشہور رکن شورا ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری جی صاحب، بالکل بالکل. حاجی عمران اتاری صاحب، ماشاءاللہ. مفتی فضیل صاحب، ماشاءاللہ. اور بھی حضرات ہیں، میں فی الحال ان کا نام نہیں لے رہا. ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی منسلک ہیں کام کر رہے ہیں وہ، ماشاءاللہ. اور ہمارے حضرت علامہ مظفر اچھا حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہمارے بہت بڑی. عالمی روحانی مبلغ جو ہیں علامہ بشیر فاروقی صاحب، اچھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.
اور ہمارے آصف عبداللہ صاحب ماشاء اللہ اور ہمارے غلام غوث بغدادی صاحب. ماشاء اللہ. اچھا اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں. یہ دارالعلوم منجدیہ سے منسلک رہے, یہاں پڑھتے رہے, تو ہم بھی وہاں پڑھا رہے تھے, تو اب ہم ان کے استاد ہو گئے. تو یہ ان حضرات کا دین کا کام کرنا پوری پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں, اور دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ والدین اور اساتذہ, والدین اپنے بچوں کو جتنی عروج اور ترقی اور کمال پہ دیکھیں گے خوش ہوتے ہیں, اور اسی طرح استاد بھی اپنے شاگردوں کو جب وہ عروج اور دین کا کام کرتے ہوئے پھر بین الاقوامی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا. تو ہمارے لیے, میرے لیے خاص طور پہ سعادت ہے کہ حضرات دین کا کام کر رہے ہیں. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ دعاؤں میں کہ یہ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں. نیک ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. تو چونکہ میں ایک ادارے سے منسلک ہوں تو ادارے میں ظاہر بات ہے جو آ کے پڑھ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں استاد ہونے کا اور ان کو شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے. یوں وہ شاگرد ہیں. بہرحال وہ لوگ بڑے عہدوں پہ ہیں, بڑے منصب پہ ہیں. اب میں کوئی اتنا دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ میرے شاگرد ہیں, میں نے اپنے تحدیث نعمت کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جو امام بنے آپ, تو پہلی مسجد جو تھی وہ پہاڑی مسجد تھی یا اس سے پہلے بھی کوئی مسجد تھی؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں جیسے پہلے عرض کیا کہ میں 1983 میں نے امجدیہ میں داخلہ لیا ہے. جی. تو میں وہ پورا سال جو ہے یہیں امجدیہ میں رہائش تھی میری. صحیح. میرے استاد ہیں استاد العلماء حضرت علامہ حسن حقانی صاحب, دنیا جانتی ہے, وہ سارے علماء کے استاد ہیں. تو میں ان کے پاس پڑھ رہا تھا, تو لانڈی قائد آباد مرغی خانہ ہے جی, وہاں کے کمیٹی کے 2 افراد آئے اور آ کر ان سے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہیں, مدینہ مسجد تھی وہاں مین روڈ پہ ہی ہے, کہا کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, تو آپ ہمیں عارضی ایک امام دے دیں. صحیح. تو علامہ حسن حقانی صاحب نے, ہمارے بہت بڑے استاد ہیں, استاد الاساتذہ ہیں, علامہ غلام قمر الدین سیالوی صاحب ابھی ہیں, کم و بیش 50 سال سے زیادہ ان کو پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہم جی. ان کو کہا کہ ان کو ایک رکعہ لکھ دیں, ایک پرچی لکھ دیں, وہاں جائیں اور یہ نماز پڑھائیں جا کے. تو ہمارے استاد صاحب نے ایک رکعہ لکھ دیا مجھے کہ آپ جا کے وہاں دیتے ہیں. تو وہ میں 1983 کے آخر میں رمضان کا مہینہ تھا, 8 رمضان, میں گلشن اخبار میں قرآن سنا رہا تھا. استاد صاحب کا وہ پرچہ لے کر گیا, وہاں کمیٹی والوں کو دکھایا. میں نے کہا میں ظہر عصر مغرب پڑھاؤں گا, فجر بھی پڑھاؤں گا, عشاء میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں تراویح پڑھانے جاتا ہوں. تو مجھے علامہ حسن حقانی صاحب نے وہاں عارضی طور پہ امام بھیجا. تو یوں سا ملیں کہ 1983 کے آخر سے 2009 تک کم و بیش یہ 29 یا 30 سال بنتے ہیں میں وہاں امام رہا عارضی طور پہ. اور عجیب وہ دیکھیں کہ 2009 میں علامہ حقانی صاحب کا وصال ہوا ہے, انتقال ہوا. بالکل. تو کچھ مسائل میرے وہاں مدینہ مسجد میں جو مرغی خانہ مشہور ہے وہاں ہوئے, تو پھر میں مسجد چھوڑ کے دارالعلوم امجدیہ آ گیا. صحیح. تو دارالعلوم امجدیہ میں جو ہے رجب اور شعبان یہ وہیں تھا کہ یہاں میمن جامع مسجد پہاڑی سے محمد حنیف نورانی صاحب ہیں اور محمد اقبال طیب قادری صاحب ہیں. یہ دونوں دارالعلوم امجدیہ آئے اور وہاں کے کہا کہ ہمارے امام صاحب جو پہلے فیروز الدین صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا, وہ 45 سال امام رہے. پھر خالد صاحب تھے اور غلام محمد صاحب تھے, ان کو بھی پھر فارغ کر دیا, کہا ہمیں امام چاہیے. تو پھر مجھے امجدیہ سے یہاں بھیجا گیا جو بالکل قریب ہی ہے. تو اس طرح 2009 سے یہاں میں امام ہوں. اور وہاں 1983 میں گیا تھا, تو 1983 سے لے کر 2009 تک میں نے وہاں امامت اور خطابت اور وہاں بھی تدریس مدرسے کی جو خدمت میں نے سر انجام دیا وہاں پہ وہ اہل علاقہ جانتے ہیں سارے. حضرت 14 سال یہاں ہو گئے پہاڑی مسجد میں. جی 2009 سے ہوں یہاں. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جمعے کے دن جس طرح کی رش, ماحول الگ ہی کوئی سلسلہ, مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی, تو باقی دنوں میں ہم ایسا معاملات کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ کہ جس طرح جمعے میں اجتماعی ہوتی ہے اور کثرت ہوتی ہے ان نمازوں میں نہیں ہوتی. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ظاہر بات ہے جب اسی علاقے میں اسی سوسائٹی میں ایک ہی مرکزی مسجد تھی تو سارے لوگ آئیں گے, فجر میں بھی اجتماع آپ کو نظر آئے گا, ظہر میں بھی نظر آئے گا, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں, جمعے میں تو اور دگنا تگنا ہو جائے گا.
اور عیدین میں تو اور بڑھ جاتا ہے. بے شک. اب دیکھیں اسی مرکزی مسجد اسی علاقے کے قرب و جوار میں 5 جائے نمازیں بن گئی ہیں, ایسے ہی 3-4 مسجدیں بن گئی ہیں. تو جو پہلے 200-300 نمازی ایک جگہ تھے, اب 50 نمازی اس مسجد میں چلے گئے, 50 ادھر چلے گئے, 20 ادھر چلے گئے, 30 ادھر چلے گئے, 50-60 ادھر چلے گئے. تو وہاں اجتماعیت کہاں رہے گی؟ وہ والی جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ چیز نہیں رہے گی. جی بالکل. اب رہیں گے نمازی کم رہیں گے. تو اگر پورے علاقے کو ایک ہی مرکزی مسجد میں سارے لوگ نمازیں بھی پڑھیں اور جمعہ بھی پڑھیں, عیدین بھی اسی مرکز, تو پھر آپ اجتماع دیکھیں. پہلے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کم پڑھ گئے, پہلے میں دیکھتا کہ 3-4 صفحے, ہماری مسجد کی ایک صفحے میں 85-86 آدمی آتے ہیں, تو 2 صفحے, 3 صفحے, 4 صفحے, 5 صفحے, 6-8 صفحے, 10 صفحے بھری ہوئی ہوتی تھی. ظاہر بات ہے جب قرب و جوار میں مساجد بن گئی ہیں, قرب و جوار میں جو ہے وہ جائے نمازیں بن گئی ہیں, تو وہاں اوپر فلیٹ سے اترے یہیں پڑھ لیتے ہیں, یہاں اترے یہاں پڑھ لیتے ہیں. اچھا جنہوں نے مساجد بنائی ہے وہ بھی ان لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں, یہ آپ کے قریب مسجد ہے, اس کا حق بنتا ہے آپ یہاں نماز پڑھیں. تو مرکزی مسجد میں اجتماعیت کہاں سے رہے گی؟ اسلام نے ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دی ہے. نمازوں میں دیکھیں اجتماعیت, جمعہ میں دیکھیں اجتماع, عیدین میں دیکھیں اجتماع, رمضان میں دیکھیں اور حج میں دیکھیں. تو یہ اجتماعیت کی تعلیم دی ہے. آپ کا فرمانا صحیح ہے کہ سارے لوگوں کو آ کر اجتماعی طور پر ایک نماز پڑھنی چاہیے. اس کا ایک الگ ہی جو ہے وہ ایک لطف ہے, اور اگر اس کی ایک وہ ہے ایک, یعنی اجتماعیت اسلام دیکھنا چاہتا ہے, ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے, ایک کا دکھانا چاہتا ہے. جی یہ اس کی وجہ یہ ہے کم ہونے کی کہ اجتماعیت نہیں ہے 5 نمازوں میں. تو اس کی کئی وجوہات ہیں, کئی اسباب ہیں اس کے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ اویس بھائی, جیسے آپ نے بتایا کہ اویس بھائی کی نعتیں آپ کو بڑی پسند ہیں, تو کوئی ایک ایسی نعت بتائیں جو آپ کے دل میں چھو جاتی ہو, ان کی آواز. دیکھیں جو اویس بھائی کی جتنی نعتیں ہیں ہمارے پاس وہ ہیں تو ہم سنتے رہتے ہیں. میں نہیں کوئی کسی کو ترجیح دیتے کہ بھئی یہ زیادہ, ان کی ہر نعت ہی ایسی ہے کہ بس سنیں تو بس سنتے ہی ہیں. مگر یہ کہ کبھی موقع محل کی مناسبت سے, جیسے دیکھیں ہم حرم میں تھے, جی جی, تو حرم میں وہ کعبے کی والی جو نعت ہے, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, وہ دیکھیں. اب وہاں وہ ادھر آدمی پڑھ رہا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کہاں میں اور کہاں بیت اللہ, کہاں کعبہ, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا منظر. وہ اب موقع محل کی مناسبت سے وہ اچھی لگ رہی. مدینے میں چلے گئے تو مدینہ کا گنبد خضرا, اس کا منظر, وہاں کی حاضری, اور وہاں سے اب جا رہے ہیں تو مدینہ المنورہ کی جو جدائی کی نعتیں ہیں وہ, ویسے تو اویس بھائی کی ساری پڑھی ہوئی نعتیں ساری اچھی, عمدہ, بہترین ہیں. دل و دماغ, پوری روح, پوری متوجہ ہو کر سنتے ہیں, کوئی اس میں ہم ترجیح نہیں دیتے. مگر ہاں موقع محل کی مناسبت سے بیت اللہ میں ہیں یا بیت اللہ کے متعلق, مسجد نبوی میں تو اس کے متعلق, یا سرکار غوث اعظم بغداد, پھر موقع محل کی مناسبت سے وہ سن رہے ہوتے ہیں, اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ باقی ان کی ہر نعت ایسی ہے کہ آدمی جب سننے بیٹھتا ہے تو بس دل و دماغ پر وہ چھا جاتے ہیں, آدمی سنتا ہے. اب جس طرح کی نعت ہے اسی طرح کی اس پہ جیسی اس کی کیفیت ہے ویسے طاری ہو رہی ہوتی ہے. کیفیت بھی میں مختلف ہوتی ہے لوگوں کی. یہ بتائیں کہ آج کے حالات کے حساب سے ہم کس طرح راغب کریں نماز کے لیے سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم نماز کی طرف لوگوں کو کیسے راغب کریں. ایسے حالات ایسے, تو اس کے مختلف طریقے ہیں راغب کرنے کے. جی, ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہلی بات ہے کہ جتنے نمازی نماز پڑھنے آ رہے ہیں, جی, مثلا میں میمن مسجد میں ہوں, جی, تو 100 نمازی آ رہے ہیں. صحیح. فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. بالکل. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ایک مثال دیے میں. جی. اب یہ جو ہمارے نمازی ہیں ان کی یہ ذہن سازی ہونی چاہیے کہ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں, جی, تو نمبر 1 گھر میں جو بڑے بچے ہیں یا جو سمجھدار بچے ہیں وہ ان کو بھی ساتھ لیں گے, ان کو دعوت دیں گے نماز کی. ایک اب آتے ہوئے جس راستے سے آپ آ رہے ہیں, جی, اس راستے میں آپ کے کتنے دعا سلام والے ہیں, کتنے جاننے والے ہیں, تو ان کو جس طرح عبد الکریم بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے لیا. عبد الرحمن بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں, ان کو بھی لے لیا. اسی طرح کرتے کرتے جب ہم اس طرح دیکھیں 100 آدمی ہے, اگر 100 آدمی ایک نمازی بھی لے کے آئے گا تو 200 ہو گئے. بالکل بالکل. یہ ایک نمازیوں کو
دوسروں کو نمازی بنانے کا طریقہ کہ ان کو دعوت دیں، پیار محبت سے ان کو لے کے آئیں. اور اب دیکھیں کتنے ہمارے نوجوان ہیں، کتنے ہمارے عمر رسیدہ لوگ ہیں جو صبح ناشتہ کر کے 5 8 10 ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں. ہاں ایسے وہ ان کو لے کے جائیں گے، آپ بھی ہیں، وہ بولیں گے آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. وہاں پہ جو بھی ناشتہ کرتے ہیں وہ بیٹھ کے 10 ہیں 12 ہیں، نوجوانوں کا طبقہ بھی ہے، وہ ساتھ بلا کے لے جاتے ہیں. اس طرح اگر نماز کے لیے بھی بلوا کے لائیں گے تو نمازی بڑھیں گے. اچھا، نوجوانوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ تو والدین کو یہ اہتمام کرنا ہے، مگر ہمارے جس طرح 2 4 5 نوجوان نمازی ہیں پکے جی یا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، نمازی ہیں، اب ان کا کام ہے نمبر 1 علاقے کی سطح پہ یا جہاں وہ رہ رہے ہیں اس علاقے کی سطح پہ جتنے وہاں نوجوان ہیں، جی جی چاہے ان کے جاننے والے ہوں یا نہیں بھی جاننے والے ہوں، ان سے جا کر ملیں، سلام دعا کریں، تعلق پیدا کریں ان سے، پھر آہستہ آہستہ ان کو نماز کی دعوت دیں. اور طریقہ یہ رکھیں کہ صبح جو ہے ہر ایک کے یہاں جائیں، ان کو اٹھائیں. جب وہ ایک تعلق ہو جائے گا تو وہ بات بھی سنیں گے، بالکل ایسے تعلق نہیں ہوگا تو نہیں سنیں گے. ایسے جب ان کو اٹھا کے اب وہ اگر 10 کو اٹھائیں گے تو 5 تو آئیں گے، اگر 50 کو اٹھائیں گے تو 25 تو آئیں گے. تو اس طرح یہ نمازی بنانے کا بھی طریقہ ہے کہ ہم نے ایک آسان لفظوں میں کہ ہم نے ان سے ایک دوستی کر لی، ایک بھائی بندی کر لی، بھائی چارہ کر لیا، اسی میں ہم ان کو نماز کی دعوتیں دے رہے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں. جب ہم نے ان کو پکا نمازی بنایا وہ اوروں کو بنائیں گے، وہ اوروں کو بنائیں گے، سلسلہ در سلسلہ نوجوانوں میں بڑھتا رہے گا، بزرگوں میں بڑھتا رہے گا. تو یہ اس طرح جو ہے نمازی بڑھیں گے اور نمازی بنیں گے بھی. اور اگر نوجوان پہ توجہ نہیں دے گا، بزرگ حضرات نوجوانوں پہ اور بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو خالی وہی اکیلے آ رہے ہوں گے اور نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. حضرت یہ بتائیں کہ صلاۃ السلام جو لوگ عقیدے سے پڑھتے ہیں ان کا بڑا عقیدہ ہے، اس کے تھوڑے فضائل بیان کریں کہ وہ کیوں پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو کیا سکون ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ درود و سلام کا حکم جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی جو ہے اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو. اس سے پہلے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب خالی یہ نہیں کہا درود بھیجو، وسلموا تسلیما ہے، ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اب سلام اور صلات بھیجنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا. اب اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، جب بھی آپ حضور پہ درود بھیجنا چاہیں درود بھیجیں. اور کتنی احادیث جو فضائل درود پہ مشتمل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ پوری حدیثیں پڑھ کے ان کے ترجمے جو فضائل ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں. اب حضور پہ جو درود پڑھا جاتا ہے، اب یہ اصل میں تو بہت سارا عمدہ بہترین درود عربی میں ہے. عرب والوں کو آپ دیکھیں گے درود پڑھتے ہوئے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. کس جو ہے انہماک کے ساتھ، کس جو ہے محبت کے ساتھ، کس جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. عرب دنیا سے نکل کر دوسری طرف چلے جائیں، آپ عراق چلے جائیں، ایران چلے جائیں، سنیوں کی بات کر رہا ہوں میں جی، اور مصر چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، آپ یقین جانیں یہاں آپ کو ایسی صوفیاء کی جماعتیں ملیں گی جو باقاعدہ 1000 500 افراد کھڑے ہو کر ان کے جو بزرگ ہیں جو پیر ہیں وہ ان کو کس طرح جوم کے جو ہے ذکر کروا رہے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے. اچھا، درود و سلام اب اپنے نبی بھی پڑھتے ہیں. اب وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے ہم بیٹھ کے نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھیں یہ نماز میں بیٹھ کے ہم نے پڑھا، بیٹھ کے پڑھا. نماز جنازہ میں دیکھیں ہم کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کھڑے ہو کے پڑھنے اور بیٹھ کے پڑھنے کا ثبوت تو ہماری نمازوں میں، نماز جنازہ میں اور فرض نماز میں موجود ہے. فرض نماز میں، سنتوں میں، نوافل میں. بھائی جب تک السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نہیں پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی. قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ دونوں میں یہ پڑھنا واجب ہے. تو درود و سلام دونوں ہے وہاں پہ. اب نماز سے ہٹ کر دیکھیں ایک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم یہ بھی درود ہے.
یہ سمجھیں مختصر ہے. اب یہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھتے ہیں. کتنی کثرت سے. ایک ہے انفرادی طور پہ درود پڑھنا، وہ بھی درست ہے. جتنا پڑھیں گے اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے. اردو میں ایک محاورہ کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں تو آپ پہ کتنا درود پڑھوں؟ 1 حصہ درود پڑھوں، 3 حصے دعا مانگو. حضور نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، جتنا درود پڑھو گے اتنا تمہارے لیے فائدہ، اتنا تمہارے لیے اچھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول ایسے کیوں نہیں کروں کہ 2 حصے دعا مانگو، 2 حصے درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، جتنا درود پڑھو گے اتنا تمہارے لیے اچھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول ایسا کیوں نہیں کروں کہ 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں، 1 حصہ دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا جتنا پڑھو گے اتنا تمہارا فائدہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول ایسے کیوں نہیں کرو گے میں آپ پہ درود ہی پڑھوں، درود و سلام ہی پڑھوں؟ حضور نے فرمایا اگر تم نے یہ درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا اللہ تعالیٰ تمہارے دین دنیا کے سارے کام بنا دے. درود و سلام کی برکت. ایک ہے انفرادی طور پہ پڑھنا، صحابہ نے انفرادی طور پہ بھی پڑھا ہے، اجتماعی طور پہ بھی پڑھا ہے. تابعین نے، تبع تابعین نے اسی طرح انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. ایسے ایسے بزرگ کروں ہیں جنہوں نے باقاعدہ درود و سلام کی کتابیں مرتب کی ہیں. دلائل الخیرات شریف ایک درود کی کتاب ہے جو بزرگ اور علماء کے معمول ہے اس کا پڑھنے کا. اچھا ایک ہے دوسرا اجتماعی درود، جس طرح لوگ بیٹھے ہیں، محفل ہوئی ہے، پہلے تلاوت ہوئی ہے، پھر نعت پڑھی گئی ہے، پھر بیان ہوا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ کے سارے اجتماعی طور پر 100 آدمی ہیں یا 2000 ہیں کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں. صحیح. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہماری جامع مسجد نبی جمعے کے دن جب درود پڑھتے ہیں تو مدینہ المنورہ کی طرف رخ کرتے ہیں. تو دیکھیں جب کوئی شخص انفرادی یا اجتماعی طور پر درود پڑھ رہے ہوں گے تو ایسے فرشتے ہیں جن کو سیاحین کہا جاتا ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی درود پڑھ رہا ہے وہ اس کا درود، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کی قوم قبیلے کا نام سیدھا جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں جس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے وہ آپ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. تو یہ فرشتے بھی مقرر ہیں. یہ فرشتے اس لیے مقرر ہیں کہ یہ درود شریف کے اعزاز اور اکرام کے لیے. ایک اور حدیث، حضور کے روضہ انور پہ ایک فرشتہ مقرر ہے، یہ حدیثوں میں ہے اور ہم نے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے. وہ فرشتہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روئے زمین کے لوگوں کے سننے کی قوت عطا کر دی. وہ چاہے مشرق میں درود پڑھنے والا ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جب وہ حضور پہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ سنتا ہے. یہ سننے کی قوت اللہ نے دی ہے. وہ فرشتہ سننے کے بعد اس شخص کا نام لے کے، اس کے والد کا نام لے کر، اس کے قوم قبیلے کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں جس کا تعلق وہاں قبیلے سے ہے وہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے. یہ فرشتے کی سماعت کا عالم ہے. روئے زمین پر اگر کروڑوں افراد بھی پڑھ رہے ہوں گے نا سب کو برابر سن رہا ہو. تو بتاؤ جو حضور کے روزے پہ خادم ہے اس کی سماعت کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا. اور دوسرا روئے زمین پر جو کوئی شخص محبت سے درود پڑھ رہا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. تو درود پڑھنے کے فوائد ثمرات دینی اور دنیاوی جیسے میں نے ابھی ایک ہی حدیث سنائی ہے، اس پہ تو اتنے فضائل ہیں حدیث میں کہ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کا خاصہ ہے روئے زمین پر جہاں بھی ہے. خاص طور پہ ترکی میں کتنے ہیں آپ، وہ ہزار کھڑے ہو کے اجتماعی طور پر ذکر بھی کرتے ہیں اور درود بھی. اور یا نبی سلام علیکہ کا یہ والا مدینے میں بیٹھ کے بھی وہاں پہ وہ تو کرتے ہیں، ان کو کوئی روکتا نہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، ان کو کوئی نہیں روکتا. وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں واقعی اتنا ماحول بنا کے. میں تو جب گیا عمرے پہ تو میں نے کہا چلیں گے ساتھ جا کے. سبحان الگ ہی ایک روحانیت ہے، ایک سکون ہے، اور ان کے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھنے کا مزہ ہی دوبالا اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے. لیکن جو صوفیہ ہے نا وہ تو کہتے ہیں بھائی سب کوئی درود ہے، یعنی عبادات کرتے ہیں وہ، مگر اس کو ایک زندگی کا عقیدے سے پڑھتے ہیں. وہ ہمارے بھی اہل سنت و جماعت میں جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے، عیدین ہوتے ہیں، آخر میں درود و سلام پڑھتے ہیں. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، خیر البشر پہ وہ والا جتنا سلام پڑھا جاتا ہے اس پیار سے، محبت سے، عقیدت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جتنا بھی ہم کثرت سے سلام پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے برکت ہے، دین دنیا ہماری بہتر ہوگی، کاروبار ہمارے اچھے ہوں گے،
ہماری اولادیں اچھی ہوں گی، اس کی برکتیں سمجھیں ذات پہ، گھر پہ، صوبے پہ، ملک پہ مرتب ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت وہ تو مشہور ہی اسی سے کبھی درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ سلام پڑھنے والے اذان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، اقامت سے پہلے پڑھتے ہیں، جمعے کے دن پڑھتے ہیں، بڑی راتوں میں پڑھتے ہیں، ہر محفل میں پڑھتے ہیں، عیدین میں پڑھتے ہیں. جہاں جہاں جاتے ہیں درود و سلام تو اہل سنت کا خاصہ ہے. بہت فضائل ہیں، بہت برکات ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اتنی احادیث سنائیں گے، دنگ رہ جاتے ہیں سن کے لوگ، اتنے فضائل سوچ نہیں سکتے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ایک ہمارا دوست ہے بہت اچھا ماشاءاللہ مسلک والا بندہ ہے. اس کے کچھ ترکی سے دوست آئے اور کہنے لگے کہ جی ذرا میں پاکستان گیا، پاکستان میں آیا، نمازیں پڑھی، سب چیزیں. اس دوست سے کہنے لگا کہ یہاں پہ آپ کے یہاں پہ نماز میں تو ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، تو دعاؤں میں کوٹ کے دعائیں کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ یہ وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان پہ دعا مانگتے ہیں تو یہ ریزن ہے کہ ہم کوٹ کے کرتے ہیں. پھر نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. یہ دیکھیں نماز بنیادی طور پہ جو فرض ہے جی، تو اب نماز کے لیے جو پاکی طہارت وہ پہلے ہے جی، اب اس کی بھی نماز کے بھی شرائط ہیں، فرائض ہیں جی، وہ پہلے سب پورے کرنے ہیں. اب اس کے بعد نماز کی طرف آئیے. تکبیر تحریمہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں. ایک تکبیر تحریمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، کہاں تک اٹھانا ہے، اس تکبیر کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے. اب ثنا کا معنی بھی ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو صورتیں ہمیں یاد ہیں، جو آیتیں ہمیں یاد ہیں وہ پڑھیں گے. پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تکبیر کہیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. پھر ہم رکوع سے اٹھیں گے، اس کو قومہ کہتے ہیں، اس میں ہم نے تحمید پڑھنی ہے. پھر ہم نے جو ہے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے. پھر ایک رکعت کا بتا، پھر جا کے 3 تسبیح ہم نے پڑھنی ہے. پھر ہم نے بیٹھنا ہے، اور 2 سجدوں کے دوران بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر 3، پھر اب کھڑے 2 رکعت کھڑے ہوں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے، قاعدہ تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے. اب یہ 2 رکعتوں کا میں نے ایک مختصر خاکہ بیان کیا. تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہم نے کیا پڑھا، کیا کہا، اس کو ہمیں پورا سمجھنا بھی چاہیے. اب جیسے دیکھیں میں آپ کے سامنے کوئی درخواست پیش کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی لکھ کے پیش کر رہا ہوں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہو، تو کیا درخواست پیش کر رہا ہوں. ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے بچپن میں اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا مفہوم ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. جب پڑھیں گے تو اس کا پر لطف دیکھیں. جب سجدے میں سبحان ربی الاعلی وہ کہہ رہا ہوگا اور اس کا معنی بھی سمجھ رہا ہوگا تو پھر سجدے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، کر کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں معنی کا پتہ ہے، نہ مطلب کا پتہ ہے، نہ مفہوم کا پتہ ہے، تو کیا ہم نماز میں نہیں کہہ رہے نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی. مگر نماز کا جو حقیقی معنوں میں ایک لذت ہے، ایک راحت ہے، ایک سکون ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا. اسی طرح جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ جو ہم قرآن اس میں پڑھیں گے، جیسے 10 صورتیں ہم نے یاد کی ہیں، 20 صورتیں ہم نے یاد کی ہیں، ان 20 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہمیں آنی چاہیے. اس کا کچھ لطف ہی الگ ہے، اور ہم پڑھے جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں، تو نماز ہماری ہو جائے گی. مگر جو اس کی ایک روحانیت ہے، ایک نورانیت ہے، ایک جو لذت ہے، راحت ہے، سکون ہے، ایک چاشنی ہے، چاہت ہے، وہ حاصل نہیں ہو. اسی کے لیے یہ کہ ہم سمجھ کے اگر اس کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. اچھا دوسری بات آپ نے دعا کی. اب دعائیں تو ویسے تو اکثر دعا عربی میں ہی ہونی چاہیے. عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا کرنے کو علماء نے مکروہ ہے، یعنی اچھا نہیں. مگر اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے آغاز جب دعا کا کریں تو عربی سے کریں. صحیح. اب عربی ظاہر بات عرب میں جو دعا ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، ان کو سب پتہ ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں عربی کی جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں عوام آمین آمین تو کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مانگا جا رہا ہے. الا یہ کہ بعض دعاؤں کا پتہ چلا ہوگا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا پتہ چلا ہوگا.
اور عربی میں اگر ہم آدھے گھنٹے کی یا وہاں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تو عوام کو کیا پتہ چلے. تو اس لیے ہمارے علماء نے یہ کیا کہ کچھ دعائیں شروع میں عربی کی ہو جائیں, پھر اس کے بعد جو جس زبان میں مانگنا چاہے. اب ہمارے یہاں جیسے دیکھیں اردو بھی ہے, میمنی زبان بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سندھی بھی ہے, مکرانی بھی ہے, بلوچی بھی ہے, کشمیری بھی ہے. اب جن کو اردو نہیں آتی تو وہ کہاں اردو میں, وہ اپنی زبان میں جو مانگنا چاہیں, جس عاجزی انکساری تواضع گڑ گڑا کر مانگیں, رب تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. اب باہر کی زبانیں دیکھ لیں, عربی کی دیکھ لیں کہ عربی کہاں کہاں کی کیسی بولی جا رہی ہے, اور کتنی زبانیں ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہ دعا ہر زبان میں مانگ سکتے ہیں. اب بعض لوگوں کو اتنی عربی تو آتی نہیں, وہ تھوڑی سی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ کے پھر اپنی زبان میں شروع ہو جاتے ہیں, اور اپنی زبان میں وہ گڑ گڑا بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, مانگ بھی رہے ہیں. اب وہ ایسے کہ ہم مانگے بغیر جائیں گے نہیں, ہمیں ملے ہم جائیں. اب وہ جتنی عاجزی انکساری تواضع گڑ گڑانا کریں گے اتنا اچھا ہے. اب عرب والے جب ہم اردو میں دعا مانگ رہے ہوں گے, گڑ گڑا رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, وہ شکل و صورت کو دیکھ کر تو کہہ رہا ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہے, اگر اس کو کیا پتا ہم کیا مانگ رہے ہیں. عربی والے مانگ رہے ہوں گے تو ہمیں کیا پتا کیا مانگ رہے ہیں. یہ ہے کہ بھائی دعا ہی مانگ رہے ہیں, ہم آمین آمین کہہ رہے ہوں گے. کوئی اردو والا دعا مانگ لو تو عرب والا بھی آمین آمین کہہ رہا ہوگا, بھائی رب سے مانگ رہا ہے, مگر اس کو اس کے معنی کا, مطلب کا, مفہوم کا پتہ نہیں ہے. اب عربی میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم اردو میں دعائیں کریں, یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا, قبر کے عذاب سے بچا, یا اللہ ہمارا دین دنیا بہتر کر دے, کاروبار میں برکت دے دے. اب وہ تھوڑی بہت تو سمجھے گا مگر پوری نہیں سمجھے گا, اس کا مفہوم کیا, مطلب کیا. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ زندگی کا آغاز کیسے شروع ہوا, اور یہ کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہو آپ کی. بسم اللہ الرحمن. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرے والد گرامی شروع سے میرا ذہن یہی بنا دیا تھا کہ آپ کو دین کی طرف جانا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دین کی برکت سے اور دینی طالب علم ہونے کی برکت سے مجھے نہیں یہ یاد پڑتا کہ میری کوئی جائز خواہش پوری نہ ہوئی, کہ حسرت ہو کہ یہ نہیں ہوا. ایسا نہیں. مدینہ جانے کی خواہش کی پوری ہو گئی, مکے جانے کی خواہش کی پوری ہو گئی, بغداد جانے کی خواہش کی پوری ہو گئی, غوث پاک کے قدموں میں جا کر حاضری دی یہ پوری ہو گئی. تو ایسی کوئی خواہش ہے نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو. اور یہ سب جو ہے دین کی برکتیں ہیں اور دینی طالب علم ہونے کی برکتیں ہیں. جب آدمی دین کا ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے دین دنیا کے سارے مسائل حل فرما دیں. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جو آج کی تاریخ میں مسجدوں کے اندر ہماری یوتھ جو 20, 25, 30 سال والے لوگ ہیں وہ بہت کم کوانٹٹی میں ہیں, بزرگ زیادہ ہیں ماشاءاللہ, فل بھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں مسجدوں میں, ہم نے دیکھا ہے. تو 20, 25, 30 سال والے جو ہمارے افراد ہیں ان کو کوئی میسج دیں کہ وہ کہاں غفلتوں میں, کہاں غائب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے جتنے بزرگ ہیں وہ مسجدوں میں آ رہے ہیں, وقت پہ آ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, یہ مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں. اب جو نوجوان طبقہ ہے وہ کیوں نہیں آ رہا مسجد, سوال یہ. تو ان کے نہ آنے کے جو عوامل ہیں اور اسباب ہیں وہ چند ایک ہیں, میں نے پہلے بھی گنوائے ہیں. وہ یہ کہ نمبر 1 وہ کوئی اچھوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے, ایک. دوسرا اتنے اب بڑے ہو گئے ہیں کہ اب والدین بھی ان کو جو ہے اس طرح اگر اٹھائیں بھی تو اٹھ کے دائیں بائیں ہو کے پھر لیٹ جاتے ہیں, سستی سمجھ لیں. اچھا دوسرے کسی اچھے ماحول سے وابستہ نہیں ہے. وہ نوجوان طبقہ جو اپنی منمانی, اپنی سوچ, اپنی فکر کے تحت چل رہا ہے تو وہ اس طرف نہیں آتا. حالانکہ جوانی میں دونوں جہان کے کام درست کرنے چاہیے. جوانی کی عبادت جو اتنی لائق ترین اور اتنا اجر و ثواب ہے, بڑھاپے میں بھی ہے, مگر جوانی میں چاروں طرف سے جب ایسی خواہشات منہ کھول کے کھڑی ہیں جو اس کو نماز سے, دین سے دور کر رہی ہیں, اس وقت وہ مجاہدانہ طریقے سے جو ہے مسجد میں آئے اور نماز کرے, اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو ہمیں نوجوانوں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر ہم شروع سے بچے کی تربیت کر رہے ہوں گے تو نوجوان وہ پہلی صف میں نظر آئے گا. اگر تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا. آپ تھوڑا سا نظر اٹھا کر ماحول معاشرے میں دیکھیں, وہ بچے جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک وہ بچے جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں, 2
تیسرے وہ بچے جو علماء اور مشائخ اور صوفیاء کی مجالس اور محافل ذکر و اذکار کی محافل میں جاتے ہیں ان کو دیکھیں، وہ نوجوان ہیں اور وہ آپ کو پہلی صف میں ملیں گے، کیوں؟ وہ صحبت کا ماحول کا اثر ہے ان پہ، اور جو ان ماحول سے، ان صحبتوں سے، ان مجالس سے، ان محافل سے دور ہیں وہ پھر سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو بچہ اسکول کام پہ جا رہا ہے، اب اس نے پوری توجہ کام پہ دے دی ہے، پوری توجہ یونیورسٹی پہ دے دی ہے، پوری توجہ کالج پہ دے دی ہے، پوری اسکول پہ دے دی ہے، صبح اسکول، شام میں ٹیوشن، پھر کھیل، پھر اس کے بعد اب سو گئے۔ اب وہ بولتے ہیں کہ امی بھائی اب تھکا ہوا سونے دو۔ اب حالانکہ ان کو چاہیے کہ جس طرح اس نے وہ سارے کام کیے اس میں نماز کے لیے بھی اس کو پابند کریں۔ دیکھیں آپ چھوٹے بچوں کو کس طرح والدین لے کر جاتے ہیں، تیار کر کے، نہلا دھلا کے، صاف ستھرا کر کے، کنگھی کر کے، یونیفارم پہ اسکول چھوڑ کر آتے ہیں۔ اچھا اور آپ دیکھیں کہ ہم شادیوں میں، ولیموں میں جا رہے ہیں، بچوں کو تیار کر کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ میرا سوال جمعہ میں اور عیدین میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بچوں کو تیار کر کے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جمعہ میں کیوں نہیں لائے؟ نمازوں میں کیوں نہیں لائے؟ اور عید الفطر میں کیوں نہیں لائے؟ عید الاضحیٰ میں کیوں نہیں لائے؟ شادی میں بچہ اگر ابھی تیار نہیں ہے تو پورا گھر انتظار کر رہا ہے کہ یہ تیار ہو کے آئیں اور ہم چلیں۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی تیاری نہیں ہے، جمعے کے لیے آ رہے ہیں تو تیاری نہیں ہے، عید الفطر میں آ رہے ہیں تو تیاری نہیں ہے، عید الاضحیٰ میں آ رہے ہیں تو تیاری نہیں ہے، تو اب بچے کیسے نمازی بنیں گے؟ وہ نوجوان کیسے نمازی بنیں گے؟ تو ہمیں پوری توجہ والدین کو، خاص طور پہ اساتذہ جو پڑھاتے ہیں وہ بھی، ائمہ مساجد جو ہیں وہ بھی، ظاہر بات ہے کہ والدین ان کو تلقین کر رہے ہیں نماز کی، جہاں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں یا ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی ذہن سازی کریں بیٹا نماز پڑھنی ہے، تو وہ بچہ نمازی کیوں نہیں بنے گا؟ ہر بندہ نماز کی طرف توجہ کرے تو بہت بنیں گے، مگر کوئی والدین بھی توجہ نہیں دے رہے، ایک اساتذہ نہیں دے رہے، دو ائمہ مساجد بھی بہت کم ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، تو پھر کہاں سے تربیت ہوگی؟ تو اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ اب میں بہت سارے نوجوانوں سے ملتا رہتا ہوں، سلام دعا کی، نام کیا، کہاں رہتے ہیں؟ بہادر آباد میں رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہاں نظر نہیں آتے، بولے بہار شریف میں پڑھ لیتا ہوں، وہاں پڑھ لیتا ہوں، یہاں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں بھی آیا کریں تاکہ آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے، نماز بھی ہو، اور نوجوانوں کا بھی ایک طبقہ اپنے دوستوں کو بھی لیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کتنے ایسے نوجوان ساتھی ہیں جو آتے ہیں، ان کو ہماری دعا سلام ہے ان سے، ہم ان کو پابند کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں والدین پابند کریں، ایک اساتذہ پابند کریں، دو بزرگان دین علماء پابند کریں، ائمہ مساجد، تو نمازی کیوں نہیں بنے گی؟ اور اگر کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تو پھر یہی حال ہوگا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نظر ہی نہیں آتے۔ جس نوجوان کا تعلق کسی عالم سے ہے، ایک تعلق ہے سلام دعا ہے، آپ دیکھیں وہ مسجد آئے گا۔ میں آپ فجر میں نہیں آئے تھے؟ نہیں میں کل سے آؤں گا۔ آپ ظہر میں نہیں آئے تھے؟ میں آؤں گا۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں کہ ہم نے ان کو ایک نماز کی حاضری کی کتاب ہے وہ دی ہوئی ہے کہ آپ کی ماہانہ ہم حاضری دیکھیں گے کہ آپ نماز میں آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے۔ تو اس طرح اگر ہم ان کو پیار سے، محبت سے، ان کی ذہنی، فکری، روحانی، جسمانی ہم تربیت کریں گے تو نمازی بنیں گے وہ۔ اور کسی بھی حوالے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، کوئی اچھوں کی صحبت نہیں ہے، تو یہی حال ہوگا جو فی زمانہ چل رہا ہے۔